ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ نبی تو ہیں، اگر کوئی نبی مانتا، رسول مانتا، آخری نبی نہیں مانتا تب بھی غلط ہے۔ نبی ماننا بھی ضروری ہے، رسول ماننا بھی ضروری ہے، اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور نبیوں میں سے مقام اور رتبے کے لحاظ سے سب سے اونچا ماننا بھی ضروری ہے، تب ایمان مکمل ہوگا۔ اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی، اور یہ بھی لا یؤمن احدکم حتی یحب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ میں سے، تم میں سے اس وقت تک کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب اور محبت کرنے والا نہ سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور عفت کی بات آ جاتی ہے اور اس کے مقابل میں اولاد بھی آ جاتی ہے، تو ایک سچا مسلمان اولاد کو چھوڑ دے گا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اور دوسری طرف مال کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایک کھرا، سچا اور سچا مسلمان مال دولت کو چھوڑ دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ اس دور میں تھا اور آج بھی ہے، آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ آپ کا واسطہ نہیں پڑا، مثلا کہ جو خواتین، جو مرد مسلمان ہو جاتے ہیں، پہلے وہ قادیانی تھے پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، اب ان کے سامنے کئی معاملات ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ پیسے کا ہے، دولت کا ہے، اگر اولاد والے ہیں، ماں باپ ہیں، یعنی وہ اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی ان کو چھوڑتے ہیں، اولاد بھی چھوڑنی پڑتی ہے، مال بھی چھوڑنا پڑتا ہے، آج بھی ہے۔ تو اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دھن دولت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سچی ہونا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی چیز آ جائے، آپ نے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینی ہے، اور آپ کے احکامات اور ارشادات، تعلیمات اور سنتوں کو ترجیح دینی ہے۔ اور میں نے شاید یہ بات کہی ہو کہ نبوت کی کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں، یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی سے بھیجتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کے بھیجے، جب بندوں میں بھیجنا ہے، انسانوں میں بھیجنا ہے، تو وہ احسن الخالقین جو ہیں وہ ان کو بھیجتا ہے جو مخلوقات میں سب سے بہتر، یعنی حسن میں بھی، اخلاق میں بھی، دعوت دینے میں بھی، بات کرنے میں بھی، جرأت اور بہادری میں بھی، ہر لحاظ سے عام آدمیوں سے وہ سب سے اعلیٰ ہو اللہ کے بعد، اسے اللہ نبی بنا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے کہ نبوت اللہ کا عطیہ ہے، نبوت محنت سے نہیں بنتی، جد و جہد سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا تاج اللہ جس سر کو پسند کرتے ہیں اس سر پر خود سجاتے ہیں، یہ ہوتی ہے نبوت۔
محنت اور جدوجہد سے ولایت تو ملتی ہے، نبوت نہیں ملتی۔ نبی حسین ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نبی میں یہ عیب تھا، فلاں میں نہیں تھا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، انہیں تحقیق ہی نہیں۔ جو بھی اللہ نے نبی بھیجا ہے سب خوبصورت۔ دنیا میں کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جو لنگڑا لولا اس کے کان نہ، کوئی نہیں۔ اللہ نے جو بھی نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے سب نبی رسول خوبصورت، یعنی یہ بھی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ جن کو نبوت کا تاج پہناتے ہیں وہ خوبصورت ترین لوگ ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے میں نے بتایا کہ لنگڑا لولا اس قسم کے کوئی نبی نہیں۔ باطنی اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ اور رکھتے ہوں اور زبان پر کچھ اور بولتے ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ نبی ان چیزوں سے پاک اور مبرہ۔ آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے یہود و نصارہ مل کر جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ الزام نہیں لگا سکے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے فلاں وقت میں جھوٹ بولا تھا، یہ کوئی نہیں کہہ سکا ہے۔ اور یہ بھی آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت میں امانت میں خیانت کی، آج تک نہیں لگا سکا۔ بس یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ کافر بھی آج تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں لگا سکے کہ مسلم تو کجا کسی کافر کی امانت میں بھی اللہ کے نبی نے کبھی خیانت نہیں کی۔ تو جو مسلمانوں کی امانت تھی جسے خلافت کہا جاتا ہے اس میں کیسے خیانت ہو سکتی؟ پھر تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے۔ وعدہ کیا حضرت علی سے اور موقع پر کھڑا کر دیا مصلی پر حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خام خواہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کرتے ہیں۔ تو نبی حسین ہوتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بس یوں سمجھو کہ اللہ نے بنایا سب کو ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا ہے تو نبی نے چن چن کے رکھے ہیں، ایسا بنایا ہے کہ اس جیسا نہ پہلے تھا نہ تا قیامت آئے گا۔ اور مرزا جو تھا یہ تو کانا تھا، جو اپنی آنکھ درست نہیں کرا سکا، جس کے آنکھ میں بلائی نہیں ہے اور ایک آنکھ سے وہ محروم ہے، تو کانے کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، ظاہری عیب بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ جھوٹ بولتا فراڈیا، یہ انگریزوں کا فرنگی کا بنایا ہوا نبی تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور بھی میں نے ابھی کہی ہے